آج کل یہ علی کو نہیں بھونکتے، علی والوں کو بھونکتے ہیں، گینگ وہی ہے۔ تب علی کو بھونکتا تھا، اب بس نہیں چلتا، اب بڑا ساری غلاموں پہ نکال لیتے ہیں۔ مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے جی فلاں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا علی سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی کا نام لیں۔ اتنی سی چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا بھی ٹائم ہے کہ علی کو چھوڑ کے، یہ تو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جدھر علی ہو نظریں ادھر ہی جمائی جاتی ہے۔ اور قرآن بتاتا ہے عام مومنوں کے پاس نور ہے۔ اور یہاں جنہوں نے یہ سوال کھڑا کیا، میں ذرا ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ کبھی سرہند شریف بھی چکر لگا لیا کریں، وہاں نقشبندیوں کا ایک بڑا پیر لیٹا ہوا ہے جسے مجدد کہا جاتا ہے۔ یہ نور علی والا مسئلہ جنہیں بہت چبھتا ہے نا، ان میں سے ایک آدمی اس دور میں جس نے پہلا اعتراض کیا ہے وہ خود بھی نقشبندی ہے۔ تو میں ان نقشبندی صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا چونکہ نام اس قابل نہیں ہے کہ لیا جائے، ہمیں علی کے نام سے فرصت ہی نہیں ہے۔ مجھے ایک صاحب ایک دن کہنے لگے جی فلاں کا نام آپ کیوں نہیں لیتے؟ میں نے کہا علی سے فارغ ہو جائیں تو پھر کسی کا نام لیں۔ اتنی سی چھوٹی سی زندگی ہے، اتنا بھی ٹائم ہے کہ علی کو چھوڑ کے، یہ تو عقیدہ ابو بکر کا ہے، جدھر علی ہو نظریں ادھر ہی جمائی جاتی ہے۔ یہ جو لوگ سند کے اوپر بہت کلام کرتے ہیں، قبلہ سند کے اوپر کلام کرتے ہیں، کنت انا وعلی نورم بین یدی اللہ قبل ان یخلق آدم، میں نے کہا چھلانگ اتنی بڑی مارتے ہو، خطرہ ہے کوئی ٹانگ شنگ ٹوٹ جائے گی، ذرا دھیرے دھیرے، ذرا تھم تھم کے، ذرا جم جم کے، موسم بڑا خراب ہے، باہر بڑی پھسلن ہے، کتنے پھسل نہ جانا۔ میں نے کہا سند تک آپ نہ جائیں جناب، سرہند تک جائیں۔ نقشبندیوں کے پیر سے بھی کوئی بات پوچھے کہ آیا جب سے فاطمہ بنت اسد کے بطن سے کعبے میں علی آیا ہے، علی تب سے ہے یا پہلے بھی کہیں؟ سند تک بعد میں جاؤ، پہلے سرہند کا پھیرا لگاؤ۔ مجدد الفسانی سے پوچھو، اے شیخ سرہند، مجدد الفسانی، اکبر سے ٹکر لگانے والے، اصغر سے تو ٹکر لگاتا ہی نہیں، جس نے پورا دین نیا گھڑا ہو، جو اس سے ٹکرا کے اس کے عقیدے کو پاش پاش کر دے، اس مجدد سے پوچھتے ہیں بتائیے تو صحیح علی کب سے ہے؟ جواب آیا مکتوبات کے اندر ہے، فارسی کی عبارت ہے، لیکن اسی عبارت کو ان کے صاحبزادے خواجہ معصوم اور آگے ان کے مرید مرزا مظہر، آگے ان کے مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی، انہوں نے اسی کو عربی میں ڈالا۔ کون سی زبان میں ڈالا؟ اب یہ بھی ایک بڑا قضیہ ہے، یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے کہ عربی زبان، میں نے کہا جنہیں بڑا ناز ہے نا عربی پہ، وہ ابو الاسود الدؤلی سے جا کے پوچھو، ابو القاسم الزجاجی سے جا کے پوچھو، کتاب الامالی کھول کے پڑھو۔ یہ جو 8-9 سال مدرسے میں چلے لگا کے نری عربی زبان سیکھتے ہیں نا، کتاب الصرف، کتاب النحو، تو ان سے ذرا پوچھو تو صحیح، یہ بڑی بولیاں ہیں، بہت بولتے ہو، بہت بولتے ہو، یہ بولی کس نے سکھائی ہے؟ بہت بولتے ہو، اتنا بولتے ہو، اتنا بولتے ہو کہ بولنے پہ آ جاؤ تو بریکیں ہی فیل ہو جاتی ہیں۔ لیکن سنو، ابو الاسود الدؤلی کہہ رہے ہیں کہ میں کوفے کے اندر مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، دیکھا متفکر بیٹھے ہیں، کسی خیال میں قریب آیا، میں نے پوچھا اے مولا کائنات، امیر المومنین، امام المشارق والمغارب، معاملہ کیا ہے؟ پریشان لگتے ہیں۔ فرمایا جس علاقے میں بیٹھا ہوں لوگ عربی غلط بولتے ہیں، غلط بولتے ہیں، ٹانگیں توڑ دیتے ہیں عربی کی، مجھے پریشانی ہے کہیں یہ زبان اپنے نقوش، خد و خال، اپنی صلاحیات اور اپنی پراپرٹیز، اپنے کریکٹرسٹکس کہیں کھو ہی نہ دے، جیسے تم بولتے ہو نا عربی زبان ختم ہو جائے گی۔ میں سوچ رہا ہوں کیوں نہ ایک رسالہ لکھ دوں تاکہ یہ زبان محفوظ ہو جائے۔ ابو الاسود الدؤلی آگے بڑھے اور کہنے لگے ان فعلت ھذا فاحییتنا، اے علی اگر رسالہ تسی لکھ دیو نا تے زندہ اسی ہو جاواں گے۔ یہ عالم تھا، ناسبی جاہل نہیں تھا،
رضینا قسمت الجبار فینا لنا العلم وللجہال مالو. علی فرما رہے ہیں ہم تو رب کی تقسیم پہ راضی ہو گئے، علم ہمیں دیا ہے، جاہلوں کو مال دے دیا ہے. ابو الاسود ادو علی کہتے ہیں مولا علی اگر آپ نے یہ رسالہ لکھ دیا نا ان فعلت ھذا فاحییتنا، آپ ہمیں زندہ کر دیں گے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جتنے علماء زندہ ہیں نا ان کے پیچھے طاقت علی کی چل رہی ہے. جو مر گئے ہیں ہمارا ان سے کوئی کلام نہیں ہے. کچھ ایسے ہوتے ہیں جو روح اور جسم کا رابطہ منقطع ہونے کے باوجود بھی زندہ رہ جاتے ہیں، میں ان کی بات کر رہا ہوں. اور جو گلیوں میں چلتے پھرتے لم ڈھینگ مردہ ہوں ہم ان کی بات نہیں کرتے. اگر آپ یہ کر دیں فاحییتنا، آپ ہمیں زندہ کر دیں گے. اور دوسرا یہ کہا کہ پھر یہ جو عربی زبان ہے یہ ہمیشہ کے لیے باقی رہ جائے گی. تو جنہوں نے عربی سیکھی 8 سال 9 سال 10 سال محنت کرنے کے بعد اب فر عربی بولتے ہیں لیکن بریکیں فیل ہو جاتی ہیں، اور پھر مولا علی پر تان و تشنیع کرتے ہیں. کھل کے تو کر نہیں سکتے کیونکہ عمر بن عبدالعزیز نے ان کو لگام دے دی تھی. آج کل یہ علی کو نہیں بھونکتے، علی والوں کو بھونکتے ہیں. گینگ وہی ہے، تب علی کو بھونکتا تھا، اب بس نہیں چلتا، اب بڑا ساری غلاموں پہ نکال لیتے ہیں. میں نے کہا کوئی بات نہیں، یہ گرمی نکلنی ضروری ہے ورنہ زلزلے بہت آتے ہیں. اور علی کے مسئلے میں ہمارا سینہ حاضر ہے. ہمیں رافضی کہنا ہے بسم اللہ، ہمیں شیعہ کہنا ہے بسم اللہ. تمہارے کہنے سے ہم کوئی شیعہ ہو جاتے ہیں؟ ابو بکر کے ہم دیوانے، حضرت عمر کے ہم دیوانے، حضرت عثمان کے ہم دیوانے. اور عمر کے دیوانے کیوں نہ ہوں؟ ہم نے کان لگا کے سنا ہے، آواز آ رہی تھی لولا علی لہلک عمر. آپ ہیں حضرت عمر کو ماننے والے، ہم نے تو حضرت عمر کا یہ قول سنا ہے علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا. میں نے کہا رسول اللہ نے بھی فرما دیا ہے کہ ما لقیک الشیطان سالکا فجا قط الا سلک فجا غیر فج. اے عمر تیرا مقام یہ ہے، تو جس رستے پر چلتا ہے شیطان تو وہ رستہ چھوڑ دیتا ہے. یہ جو علی کو اپنی زندگی نہیں مانتے یہی وہ شیطان ہے جو عمر کا رستہ چھوڑ گئے. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سارے حضرت ابو بکر صدیق پر ہماری جان قربان. ذرا ہاتھ اٹھا کے کہہ دیں سیدنا ابو بکر صدیق پر ہماری، حضرت عمر فاروق پر ہماری، حضرت عثمان غنی پر ہماری جان قربان. اب میں اصل مدعا کی طرف آ رہا ہوں. نقشبندیہ سلسلے کا فیض ابو بکر صدیق سے چل رہا ہے، لیکن یہ بھی سن لیں کوئی ایک سلسلہ بھی روئے زمین پر ایسا نہیں ہے جس کا فیض مولا علی سے نہ چلے. نقشبندیہ کے 2 طریقے، ایک طریق وہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق اور حضرت سلمان فارسی کے ذریعے سے ابو بکر صدیق تک پہنچتا ہے، ایک یہ ہے، اور ایک ہے حضرت ابو القاسم گرمانی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان سے ابو بکر شبلی، اور آگے سارا وہی شجرہ ہے جو غوث اعظم والا شجرہ ہے. معلوم یہ ہوا نقشبندیوں کا ایک واسطہ تو ایسا ہے جس واسطے پر خود علی بیٹھے ہوئے ہیں، ابو القاسم گرمانی والا. اور جو دوسرا واسطہ ہے نا اس پہ علی خود نہیں بیٹھے ہوئے، تو کیا ہوا؟ علی کا پوتا امام جعفر بیٹھا ہے نا، علی کا دیوانہ سلمان فارسی بیٹھا ہے نا، اور علی سے عشق کرنے والا ابو بکر بھی تو بیٹھا ہے نا. اب آتے ہیں نیچے مجدد صاحب کی بارگاہ میں، اور ان کی اس عبارت فارسی والی کو ترجمہ کر کے قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی وہ فرماتے لم یبلغ احد من الامم السابقہ. علی کب سے ہیں؟ ہم سے نہ الجھو، علی کب سے ہیں؟ ہم تمہیں ادھر ادھر نہیں لے جائیں گے، نہ ذہبی کے پاس، نہ ابو حاتم کے پاس، نہ یحییٰ بن معین کے پاس، نہ رجالیوں کے پاس. میں نے کہا وہ لمبا سفر ہے، آپ کو یہ بارڈر سے پار سرحد میں لے جائیں گے، مجدد صاحب کے بارگاہ میں زانو تلمذ پہلے طے کروائیں گے. اٹھے بیٹھو، پہلے قریب والے مدرسے تو پڑھو، پر پھر جانا ہے یحییٰ بن معین تک. مجدد الفسانی جو ہند اور سندھ اور پاکستان میں فارسی بولنے والے، اردو بولنے والوں کا عقیدے کا امام ہے، اہل سنت کا امام ہے، وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ گزشتہ امتوں میں بھی، گزشتہ
گزشتہ امتوں میں بھی کوئی ولی نہیں بنا الا بتوسط روح علی، جب تک واسطہ اور وسیلہ علی کی روح کا نہیں ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا اب گزشتہ والی لسٹ نکالو، یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ کہاں آدم کے دور کے ولی بھی علی سے بنے ہیں، نوح کے دور کے ولی بھی علی سے بنے ہیں۔ وہ ولی کون ہے جو کسی نبی کی امت میں ہو پر نظر علی نے نہ ڈالی ہو؟ ہر ولی کو فیض علی المرتضیٰ نے دیا ہے۔ آپ جنہوں نے اس حدیث کو سامنے رکھ کر رفض کا فتویٰ لگایا ہے نا، رافضی، میں نے کہا لگاؤ مجدد پہ رافضی کا فتویٰ، لگائیے مجدد الفسانی پر رافضی کا فتویٰ۔ اور اگر یہ فتویٰ آپ مجدد صاحب پر نہیں لگا سکتے نا، تو پھر سیدوں کی طرف اپنی نگاہوں کے تیر آپ سیدھے مت کریں۔ وہ کیا کسی نے کہا، یوں نظر دوڑے نہ برچھی تان کر، اپنے بیگانے ذرا پہچان کر۔ تم نے ایک سید کو رافضی نہیں کہا، تم نے مجدد صاحب کو بھی کہہ دیا۔ کہنے لگی وہ تو نور کا مسئلہ ہے، آپ روح کی بات کر رہے ہیں۔ میں نے کہا روح اور نور میں تضاد کیا ہے؟ اگر میں روح کو نور کہہ دوں تو پرابلم، نور کو روح کہہ دوں تو کوئی پرابلم؟ ہاں ہے، اس کو ثابت کرنے کے لیے دلیل چاہیے۔ میں نے کہا پھر چھوٹی دلیل نہیں لاتا، پھر بڑی دلیل لے کے آتا ہوں سورہ مریم سے۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، ہم نے مریم کی طرف اپنی روح کو بھیجا۔ ہے نوری، اجماعی عقیدہ ہے امت کا، فرشتے نوری ہے اور نوریوں کا بھی تاجدار ہے جبریل، نوری ہو کر بھی قرآن روحنا کہہ رہا ہے، یہ ہماری روح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ جب نور کا مسئلہ ڈسکس ہوگا تو روح کو نظر انداز نہیں کرو گے، اور جب روح کا مسئلہ ہوگا تو نور کو نظر انداز نہیں کرو گے۔ لہذا مجدد صاحب نے کہہ دیا گزشتہ تمام نبیوں کی امتوں میں ولایت بانٹنے میں متصرف اللہ نے جسے کار فرما کر دیا وہ کون ہے؟ روح علی ہے۔